اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بحیرہ طبریہ کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے؟ بحیرہ طبریہ اردن اور فلسطین کے درمیان والے چھوٹے سمندر کو کہا جاتا ہے۔ بعض اسے طبری جھیل بھی کہتے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ تعالی علیہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ طبری کی نسبت سے وہ امام طبری رحمہ اللہ کہلائے۔ تو اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ یہ اس کا دوسرا سوال تھا۔ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے۔ یہ واقعہ 1400 سال پہلے کا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اب تک اس کا 3 حصے پانی خشک ہو چکا ہے اور صرف چوتھا حصہ پانی رہ گیا ہے۔ تو اس نے کہا، عن قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اب تم زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ زغر کے چشمے کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ کیا اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے رہنے والے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ اس کا تیسرا سوال تھا، اور اس جواب پر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ جیسا کہ اس نے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتایا کہ ان پر پھل نہیں آئے گا، اسی طرح بحیرہ طبریہ کے بارے میں کہا کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ لیکن زغر کے چشمے کے بارے میں کوئی بات کرنے سے اجتناب کیا۔ چوتھا سوال اس نے یہ پوچھا کہ مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ وہ آ چکے ہیں۔ ہم نے کہا، ہاں وہ آ چکے ہیں۔ پھر اس نے وضاحت چاہی کہ ان عرب لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل آئے ہیں اور مدینہ میں پہنچ چکے ہیں۔ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں لڑے۔ اس نے پوچھا کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کر لی۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ بات ہو چکی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ پیغمبر کے تابع دار رہیں۔ ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ پیغمبر کے تابع دار رہیں۔ اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ اب وہ زمانہ قریب ہے کہ جب میں یہاں سے نکلوں گا اور پوری دنیا میں گھوموں گا اور کوئی ایسی بستی نہ چھوڑوں گا جہاں میں 40 راتوں میں نہ پہنچوں۔
سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی ان دو جگہوں پر جانا میرے لیے ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو ایک فرشتہ میرا راستہ روک دے گا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی اور وہ مجھے آگے نہیں جانے دے گا۔ دونوں شہروں کے تمام داخلی راستوں پر فرشتے موجود ہوں گے جو اس شہر کی چوکیداری کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بتاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، پھر دوسری مرتبہ عصا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ اپنا عصا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ مار کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ باور کرانا مقصود تھا کہ یہ شہر میرا دار الحجرت ہے، یہ رب ذوالجلال نے اس کی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے، کوئی شیطانی قوت یہاں داخل نہیں ہو سکتی۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ کیا اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو دجال کے بارے میں کئی مرتبہ نہیں بتایا؟ تو اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی بات اچھی لگی جو میری اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو میں آپ کو دجال مدینہ اور مکہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو کہ وہ جزیرہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرہ میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت سے اب تک سائنس 1400 سال میں بہت ترقی کر چکی ہے اور اب پہلے سے زیادہ بہتر وسائل میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود سمندر میں کئی ایسے جزیرے اب بھی موجود ہیں جہاں ابھی تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی، اور یہ بات ابھی تک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کہ کئی بحری اور فضائی جہاز اپنی منزل سے تو روانہ ہوئے لیکن غائب ہو گئے۔ برمودا مثلث کیا ہے؟ اس بارے میں خیالی باتیں اور کہانیاں تو بہت ہیں، لیکن حتمی بات کوئی نہ جان سکا، یہ راز راز ہی رہا۔ اسی طرح دجال کے جزیرے کے بارے میں کوئی نہ جان سکا۔ مندرجہ بالا حدیث اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمائی ہوتی تو ہم بھی اس کے بارے میں کچھ نہ جان پاتے۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی اور اسے یاد رکھا۔ شارحین کہتے ہیں کہ یہ حدیث احادیث کی بیشتر کتابوں میں موجود ہے۔ صدق اللہ العظیم۔